السلام علیکم ناظرین۔ آخرکار سیفر کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ اچھا، اب کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جیسے بس یہ ایک آدھ دن میں سزا معطل ہو جائے گی، یہ وہ ہو جائے گا۔ تو ماہرین قانون بتا رہے ہیں کہ 7 سال سے زیادہ سزا ہو تو وہ معطل نہیں ہوتی، اس کی پھر اپیل لگے گی، اور اپیل میں جو فیصلہ بھی آئے گا، پھر اگر فیصلہ پھر عمران خان کے خلاف آ گیا تو پھر اس سے آگے اپیل ہوگی۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اب اتنا جلدی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ سائفر کا معاملہ چلا اس وقت بھی کچھ جو ہے قانونی ماہرین بتا رہے تھے کہ یہ عمران خان غلط کر رہا ہے، اس کو اس طرح نہیں لہرانا چاہیے، اور اس طرح اس کو شریعام یا اس طرح اس کو سریعام نہیں لانا چاہیے، عوام کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ تو اس وقت کون سنتا تھا؟ کسی نے بھی نہیں سنی، اور پھر یہ ہوتا رہا، اور آخر کار پھر وہی ہوا جس کا ڈر اس وقت تھا ماہرین قانون کو۔ اچھا، عمران خان جب سیاست میں، کیونکہ پرانا سیاست دان تو تھا نہیں، نیا نیا سیاست میں آیا، پھر اس کو فیم ملی یا فیم دلائی گئی، یا پھر جس طرح بھی ارینجمنٹ ہوا وزیر اعظم بن گیا۔ اب یہ خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید جتنے بھی قانون ہیں، جو بھی آئین ہے، جو بھی ضوابط ہیں، وہ سارے ان سے پیچھے ہیں، ان سے نیچے ہیں۔ یہ جو بھی کرتے ہیں بس وہی قانون ہے، یہ جو بھی کہتے ہیں وہی آئین ہے، یہ جو بھی کرتے ہیں یا سوچتے ہیں وہی قانون اور ضوابط اور سب کچھ ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ قانون کے شکنجے میں کبھی نہ کبھی بندہ آ جاتا ہے۔ جب یہ سیاست میں تھے تو اس وقت ان کو جو سیاست یہ سمجھانے والے تھے کہ آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، تو وہ یہی سمجھا رہے تھے کہ بس اب آپ نے سیاسی انتقام لینا ہے، اپنے سیاسی مخالفین کو گالم گلوچ انتقام، یہ وہ خود کرتے رہے جلسوں اور جلوسوں میں، اور یہی آگے اپنے فالورز کو بتاتے رہے۔ تو کیونکہ یہ جو ان کو سمجھانے والے تھے وہ تو اپنا انتقام لے رہے تھے، اور آگے رکھا ہوا تھا عمران خان کو۔ اب یہ ہوتا رہا، پھر عمران خان نے سیاست میں تشدد تھوڑا بہت ساتھ لے، لیکن اس نے تشدد کو بہت زیادہ کر دیا، عدم برداشت کو بہت زیادہ کر دیا، کہ دوسرے کی بات بھی نہیں سننی، بس جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، باقی سارے چور لٹیرے ڈاکو اور یہ کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ سیاست یہ ہے کہ ساتھ مل کے چلنے کا نام ہے۔ یہ تو کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں، کسی سے مذاکرات بھی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، پھر بعد میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو ان کو جب یہ وزیر اعظم بن گئے تھے، ان کو اپنا سٹائل، سیاست کا سٹائل تبدیل کرنا چاہیے تھا، ان کو سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے تھا، اور جو قانون سازی تھی اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، اور ایسی قانون سازی کرتے جس میں جو ان کو خدشات ابھی ہیں تو وہ ختم، اسی لیے اس وقت کو قانون سازی کی جائے، لیکن انہوں نے اس وقت قانون سازی پر بھی توجہ نہیں دی۔ پھر جب یہ عدم اعتماد آیا تو وہ بھی، جب اس کے قریبی دوست سمجھدار لوگ تھے وہ یہی کہتے رہے بھائی عدم اعتماد آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، 1 سال بعد پھر الیکشن ہوں گے تو پھر آپ آ جائیے گا۔ مگر نہیں، خان صاحب نے کسی کی بھی نہیں سنی، اور وہ وہی اپنی طرز سیاست جو تھی اسی پہ چلتے رہے۔ پھر کیا ہوا وہ سامنے ہے آپ کے۔ اس کے بعد جب پنجاب حکومت تھی، تو پنجاب حکومت تھی، کے پی حکومت تھی، تو سارے ان کو پنجاب میں پرویز الہی ان کو بار بار روکتے رہے کہ اپنی حکومت نہ گرائیں، آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، اس طرح بڑے پرابلمز میں آ جائیں گے۔ تو اس وقت بھی خان صاحب نے نہیں سنی، اور وہی کر دیا۔ پھر بعد میں وہی ہوا جن خدشات کا اظہار پرویز الہی کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ جو ہے سزا کام ہو جائے گی، معطل ہو جائے گی، یا کیس ختم ہو جائے گا، یا کچھ بھی ہوگا۔ بہرحال سیاست دان ہیں، بڑے سیاست دان ہیں، یہ چھوٹے بھی نہیں ہیں، ان کے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ان کا ووٹرز ہے وہ جو ہے پکا ووٹر ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو اب اپنی سیاست کا طرز اور طریقہ بدلنا چاہیے، بدلنا پڑے گا۔
ان کو چاہیے کہ اپنے جو کارکنان ہیں ان کی تربیت کی بھی اثر نہ کرے، ان کو بھی یہ گالم گلوچ، یہ عدم برداشت، یہ تشدد سے روکیں، ان کو اٹھائیں اور ان کو سیاست کی طرف لے آئیں، جو سیاست کس طرح کرنی ہے ذرا ان کی تربیت کرے۔ کیوں کہ جو سیاست دان ہوتا ہے نا، اس کا اس کا پہلا اور آخری ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے، وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے اور ہر وقت اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ مگر خان صاحب نے ہر وقت اپنے دروازے بند رکھے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ اگر اب سیاست کرنی ہے تو سیاست اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح سیاستدان سیاست کرتے ہیں۔ ابھی اگر دوبارہ خان صاحب باہر آتے ہیں اور اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں تو ان کو افہام و تفہیم، اگر ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو تبدیلی ایک دم نہیں آ سکتی، راتوں رات نہیں آ سکتی۔ اگر تبدیلی آنی ہے تو وہ آہستہ آہستہ آنی ہے اور اس تبدیلی کو ٹائم لگے گا۔ پھر جس طرح خان صاحب کی گرفتاری اور 9 مئی کا واقعہ ہو گیا وہ بہت ہی غلط تھا، اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور خان صاحب کو ریلیف تو مل ہی جانا تھا۔ اگر سیاستدان تو سارے جیلوں میں رہے ہیں، کون نہیں رہا، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ابھی خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو فالوورز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، ان کی تربیت سیاسی طریقے سے کریں۔ یہ نہ کریں کہ دوسروں کو گالی نکالنی ہے، بلکہ یہ بتائیں کہ ہم نے اچھا کیا کیا ہے، ہم مزید جب آ گئے تو اچھا کیا کریں گے۔ وہ اپنی کارکردگی بتائیں اور اپنے فیوچر پلان بتائیں، نہ کہ دوسروں کو گالی نکالیں، دوسروں کو چور ڈاکو برا بھلا کہیں۔ جب آپ کسی کو گالی نکالیں گے تو پھر آپ کو گالی سننی بھی پڑے گی، تو یہ گالی نکالنا اور سننا بند ہونا چاہیے۔ اب سیاست کرنی چاہیے، اب سیاست میں بھی خان صاحب کی سیاست میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو۔